السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ خبریں، کچھ آج کی خبریں اور کچھ کل کی خبروں پر تجزیہ۔ کل دو اہم خبریں تھیں، ایک تو ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے ان کی کل تدفین ہو گئی، اور بجٹ کل تھا ایک اہم، اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیں، لیکن چند ایک دو منٹ میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے ایک منفرد رائٹر اور سیاست دان بھی تھے، قومی اسمبلی میں رہے اور پی ٹی آئی کے اندر بھی رہے، اور شوبز، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاست، صحافت اور شوبز کے حوالے سے ایک وہ مجموعہ تھے، اور آخر میں ان کا ایک دور جو تھا وہ اینکر پرسن بحیثیت، اس پہ ان کے اس دور کا اختتام ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عامر کو میں جانتا ہوں، قطع نظر کہ میری ابھی کچھ دنوں سے ڈاکٹر عامر سے بات نہیں ہو پائی تھی، کافی عرصے سے رابطہ نہیں تھا ذاتی طور پر، ٹیلی فون پہ کبھی کبھار یا کوئی میسج ہو جاتے تھے، لیکن شروع میں جس وقت عامر لیاقت کے جب وہ ایک زمانہ طالب علم میں اور جس وقت وہ تھے کالج لائف میں اور یا یونیورسٹیز لائف میں جب وہ تھے، تو میرا ان سے کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا تھا، اور میں وہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی لوگوں نے مجھے میسج کیے تھے، کچھ تصویریں وغیرہ بھی بھیجی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ چھپا کر اس طرح کر کے وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر کچھ لوگ اس کو یہ پینٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید وہ، مجھے نہیں لگتا، میں نہیں مانتا کہ وہ کوئی اس قسم کا نشہ وغیرہ کر کے اس قسم کی حرکت کرتا تھا، کیونکہ میں اس کو ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ عامر کی ایک یہ عادت تھی کہ وہ کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر ابھی بھی ایک بچپنے کی ایک رمق ہوتی ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ عامر کے اندر ایک بچپنے والی ایک رگ جو تھی نا، وہ آخر تک موجود تھی۔ مجھے کل جب اس کی تدفین ہوئی تو مجھے کل واقعی وہ بہت یاد آیا، میرے میرے نظروں کے سامنے اس کا چہرہ اور وہ دیا ہوا خط جو اس نے 1992 میں، اس وقت میں ورلڈ پیس مشن آسٹریلین چیپٹر کی میرے پاس چیئرمین شپ تھی، تو اس نے وہ مجھے ایک لیٹر لکھا تھا اور وہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے ورلڈ پیس مشن کے اندر جو ان کی ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی ہے اس کے وہ پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ خط کل میں دیکھ رہا تھا اور مجھے تمام باتیں گزری ہوئی یاد آ رہی تھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بڑا مضبوط تھا، شخصیت تھی ایک، اور مطلب جو میں نے کہا نا کہ میں نے جو محسوس کیا، کیونکہ بڑا قریب ہی تھا، شرارت وہ کرتے رہتے تھے ہماری، کبھی میں جاتا تھا ہماری مسلم لیگ، زبد میں مسلم لیگ میں بھی تھا مرکز کے اندر، تو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں، پریس کانفرنس ہوتی تھی لاہور فلیٹیز کے اندر، تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوتے تھے، شیخ لیاقت وغیرہ اور معراج احمد خان کبھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو یہ اس وقت بھی ایسے ہی وہ پردے کے پیچھے سے ہٹ کے ایسے جھانک لینا یا کر لینا، یا کبھی کبھار ایک دو دفعہ ایسے کان میں آ کے کوئی بات کہتے، میں نے بلکہ ایک دو دفعہ کہا بھی، میں نے کہا یار یہ کیا تم مطلب کرتے ہو ایسے ہی آ کے، تو بس وہ تھا کہ نہیں بھائی وہ میں بس اس لیے بتا دیتا ہوں۔ تو ان کے والد صاحب جو تھے نا، وہ مجھے اصل میں بس مجھ سے ظاہر ہے بڑے تھے، شیخ لیاقت عمر میں کافی، لیکن وہ بہرحال میری رسپیکٹ کرتے تھے، مجھے مولانا کہا کرتے تھے پیار سے، وہ تو مولانا کہا کرتے تھے، لیکن یہ عامر مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی میں تو آپ کو مولانا نہیں کہوں گا، میں آپ کو فیصل بھائی کہوں گا، میں نے کہا یار تم مجھے فیصل بھائی کہہ لیا کرو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جس قسم کے لوگ اس کے بارے میں پکچر پینٹ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کوئی وہ بڑا ایک مطلب کھلندرا سا اور بڑا خوش مزاج اور بہت ٹیلنٹڈ اور بہت اچھا ایک شخص تھا۔ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ اصل میں جب انسان کا ایک جو ہوتا ہے نا، ایک ٹائم ہوتا ہے بچپن کے بعد ایک جوانی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور انسان جو کہتے ہیں نا کہ جو کچھ انسان جوانی میں ہوتا ہے وہی کہیں نہ کچھ جا کے اس کے اثرات جو ہے نا بڑھاپے میں، بہت سے لوگ بدل جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اثرات نظر آتے ہیں۔ تو میں نے عامر میرے اس دور میں قریب رہا جب وہ انتہائی ینگ تھا، تو اس وقت بھی میں نے کبھی اس کو کسی غلط فعل کے اندر میں نے نہیں دیکھا، شیطانی تھی، میں بتا رہا ہوں کہ شرارتیں اس قدر کرتا تھا، یہ شرارتیں تھیں جو میں نے کہا کہ اس طرح کی تصویر لیٹ کے کھنچا لیا، وہ بہت کھنچا لی ہوگی اس نے، وہ کیا پتہ، ویسے
یا اب کسی نے اٹھا کے اس کو غلط کر دیا ہوگا. تو شرارتیں اس قسم کی وہ کرتا تھا, مطلب کہ میری توجہ ہو. اور یہ ان کی والدہ جو تھی بیگم محمودہ سلطانہ مرحومہ, وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مولانا یہ جو ہے نا, یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ نام پیدا کرے گا. اور حقیقت میں اس نے نام پیدا کیا. بڑا بیٹا جو تھا وہ سنجیدہ تھا, عمران, وہ بھی مجھ سے بہت ملتا جو, لیکن وہ لکھیاری ٹائپ کا تھا. وہ کتابیں لکھنا, وہ پتہ نہیں کیا وہ پھر وہ ایران چلے گیا, وہ ایک بہرحال ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن یہ کہ اس کی بنسبت عامر جو تھے نا, یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے اور بہت زیادہ شرارتی تھے. مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عموماً یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم لوگ جب دورے پہ جایا کرتے تھے سندھ کے یا بلوچستان کے دورے پہ, تو عموماً شیخ لیاقت کے گھر سے میں نکلتا تھا, کیونکہ شیخ لیاقت کا گھر خدا کالونی پہ ہوتا, میں نارتھ نازآباد میں رہتا تھا. تو عموماً میں آتا تھا جب گاڑی 2-3 دن کے لیے ہم نکلتے تھے, تو میں شیخ لیاقت کے گھر پہ ہی اپنی گاڑی پارک کرتا تھا. وہ ان کا جو گھر جو ابھی بھی خداداد کالونی میں جہاں عامر کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہاں ان کے پوش میں آگے شیخ لیاقت کی گاڑی ہوتی تھی, پیچھے میں اپنی گاڑی پارک کر کے جاتا تھا. تو عموماً کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ عامر نے چابی میرے پاس ہوتی تھی یا چابی چھوڑ جاتے تھے. شیخ صاحب نے منع کیا تھا اس کو, ان کے پاس موٹر سائیکل تھی اس وقت MB100, لائسنس نہیں تھا, تو شیخ لیاقت نے منع کیا تھا گاڑی نہ چلانے کا. تو وہ کیا کرتے تھے, پیچھے سے میری گاڑی کا کسی طرح تالا کھول کے اور اگنیشن کے اندر تار ملا کے وہ میری گاڑی کو چلا کر گھوم پھر کے آتے تھے. پھر مجھے بتایا بھی عامر نے, تو میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت اچھا تھا, شرارتی تھا, لیکن جس قسم کی اس کی حرکتیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جولی پن تھا. آپ نے دیکھا وہ جو ان کے جو پلان ہوتے تھے, پروگرام ہوتے تھے سارے, اس کے اندر جو اس قسم کے وہ پلان بناتا تھا نا, چیخم دھاڑ یا تھوڑا سا وہ کیلا کھا رہے ہیں, وہ بارے پہ کود رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, تو وہ اصل میں بنیادی طور پر وہ ان کی جو ایک ہوتی ہے نا, کسی انسان میں ایک رگ ہوتی ہے, رگ صرافت یا رگ شرارت, تو وہ ایک چیز تھی, وہ ان کی آخر تک نظر آتی تھی. تو جو مطلب جو اس وقت کالج لائف میں تھی, وہ جو بینگ اینکر بھی میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ اکثر پروگرام میں وہ کیلا کھا لے, وہ بندر کی شکل بنا لی, وہ کوئی مطلب بنیادی طور پر ایک شرارت سی, مطلب لوگوں کو انٹرٹین کرنا, لوگوں کی توجہ لینا جو نا اپنی طرف, وہ یہ کرتے تھے. بہرحال ایک دور تھا, میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. تو مجھے بڑا مطلب یاد آیا اور یہ ذہن میں تھا, میں نے کہا کہ آج چلو کل اس کا چیپٹر ختم ہو گیا, کل وہ اس کا ہو گیا, اس کا سارا آخری اسمات بھی, اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو بھی آخری مراحل ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کل کی دوسری خبر IMF کا ایک بجٹ تھا. یہ IMF کا بجٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کا بجٹ, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ IMF کا بجٹ تھا, وہ IMF کی خواہش پہ بنا. اب آپ دیکھیں اس بجٹ کے میں اجلاس ہے, وہ انہوں نے تو 4,000 پتہ نہیں 4,500, بیسیکلی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں معاشیات کا, لیکن تھوڑا بہت تو سمجھ میں آتا ہے. جو میں نے اعداد و شمار دیکھے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر انہوں نے IMF کی خواہش کے اوپر بجٹ بنایا ہے, اس سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. اچھا مزے کی بات ایک یہ مجھے اس میں دیکھنے کی آئی کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہودی ایجنٹ ہوتا تھا ہمارے یہاں, شاید غالباً اس کا نام عمران خان نیازی ہے, وہ یہودی ایجنٹ جو تھا. تو وہ یہودی ایجنٹ بڑا کمال آدمی تھا, اس نے وہ یعنی دین اسلام کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے بجٹ بڑا اچھا رکھا تھا اس نے. پھر خاص طور پہ قرآن پاک کی جو طباعت کے لیے ایک اچھا کاغذ آتا ہے, اس کی اس نے ڈیوٹی معاف کی تھی. تو وہ تو بیچارہ چلا گیا ایجنٹ, یہودیوں کا ایجنٹ, مسلمانوں نے اس کو ہٹا دیا. لیکن مسلمان جو آئے ہیں انہوں نے بڑا عجیب کام کیا, انہوں نے 1,500 ارب سے زیادہ جو ہے نا صرف ناچنے کودنے اور یہ بے حیائی کے لیے کلچر کے نام کے اوپر انہوں نے بجٹ رکھ دیا ہے. اور وہ جو صحت کارڈ تھا اس کے اوپر جو کہ اس نے دیا تھا عمران خان نے, سابق حکومت نے, جس کو یہ ایجنٹ کہتے ہیں, وہ انسان ہم دوست جو تھا, ایک ہمدرد انسان جو تھا, اس نے تو صحت کے لیے بڑا اچھا کام کیا تھا. گو کہ کراچی میں نہیں تھا, لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, بہت سارے میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ بھئی واقعی, انہوں نے کہا جی ہم نے فائدہ اٹھایا بہت سارے لوگوں سے جنہوں نے علاج کرایا, جن کے آپریشن ہوئے ان سے میں نے پوچھا, اور باقاعدہ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں, تو انہوں نے مجھے میسیجز کیے, باقاعدہ ڈیٹیلز دی کچھ لوگوں نے کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کرا سکتے تھے, میرے والد کے یا میرے بہن کا یہ فلانی جگہ ہاسپٹل میں بڑا اچھا ہوا. تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ چلو بھائی پاکستان کے اندر یہ کام ہوا ہے, جو کہ یورپ کے کئی ترقی یافتہ ملکوں کے اندر ہوتا ہے, اور کئی ملکوں میں بھی یہ سہولت نہیں ہے. تو اس کو بھی انہوں نے, اس کو بڑھانا تھا, اس کو نہیں بڑھایا انہوں نے. اور جن چیزوں پہ جو کہ قوم کو, جس میں عوام کو جس میں فائدہ ہونا تھا, وہ سب انہوں نے کٹ کیا ہے. اور وہ چیزیں انہوں نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے جن چیزوں کو فری کر, آپ کو پتہ ہے ان کی وہ پتہ نہیں کمپنی ہے, کوکومو ہے, پتہ نہیں کون سی کمپنیاں ہیں, تو جن لوگوں کے اپنے فائدے ہیں اس کی تو انہوں نے وہ کم کر دی چیزیں, لیکن جو غریب کے لیے تھا وہ کچھ نہیں ہے. اچھا پھر مزے کی بات آپ یہ دیکھیں, وہ عمران خان کے دور کے اندر غالباً مجھے بھی یاد نہیں, وہ 730 سے اوپر بجٹ تھا ہمارا ڈیفنس کا. تو اب یہ آئے ہیں جناب, انہوں نے, یہ حکومت نے آ کے یعنی وہ 724 کر دیے ہیں.
تو وہ تو 730 سے اوپر تھا، اور اب انہوں نے کم کر دیا بجٹ کا. یعنی اس وقت تو یعنی میں تو کہتا ہوں نیوٹرل کو مبارکباد ہے، نیوٹرل کو مبارکباد ہے میری طرف سے کہ بھائی بڑی اچھی حکومت لائی ہے آپ کی. تو اس نے تو آتے ہی سب سے پہلے آپ ہی کی مطلب 8-9 مطلب ارب آپ کے بھی کم کر دیے. حالانکہ بنیادی طور پر اگر عمران کے دور میں 730 تھا تو اس وقت کم از کم 735 یا 40 ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں، ہمارے بارڈرز کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمارے دنیا کے اندر ساری دنیا میں نئے اتحاد بن رہے ہیں، سب جگہ جو ہے اس وقت ڈیفنس جو بڑے بڑی ممالک ہیں اپنا ڈیفنس جو ہے انکریز کر رہے ہیں، ہم ڈیکریز کر رہے ہیں. جبکہ ہم خطرے میں، جن کو خطرہ نہیں ہے وہ انکریز کر رہے ہیں، اور جو خطروں میں ہے وہ ڈیکریز کر رہے ہیں. لمحہ فکریہ ہے یہ چیز. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ نیوٹرلز کو مبارکباد میری طرف سے کہ وہ دیکھیں کن کو وہ لے کے آئے. اچھا دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو بجٹ انہوں نے دیا تھا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بجٹ چلے گا. اس بجٹ میں 100% مجھے آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ، مطلب میں اکنامک کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن صرف جو خبروں میں اعداد و شمار مجھے دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو منی بجٹ لانا پڑے گا. اچھا دوسرا ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بجٹ کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. تو یہ بات ابھی چل رہی ہے. میں نے جو آپ کو کہا تھا ابھی بھی میں سٹینڈ کرتا ہوں، اسٹل میں سٹینڈ کرتا ہوں اپنی خبر کے کہ بجٹ کے بعد الیکشن پہ جانے کا پروگرام تھا. اور یہ بات جو نیوٹرلز ہیں انہوں نے عمران خان کو بھی کہی تھی، اور اس کا پیغام اب جو ہے ادھر سے آ گیا ہے نواز شریف کی طرف سے بھی، اور نواز شریف کی طرف سے بھی کچھ پیغام رسانی ہو رہی ہے کہ الیکشن کرا دیے جائیں. لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ اس پہ یہ لوگ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں. اندر سے وہ کون ڈیلے کر رہے ہیں؟ وہ زرداری صاحب کر رہے ہیں. اچھا یہ تو تھا کل کا. آج کی میں بتاؤں، آج ایک جو سب سے بڑی بات یہ ہم نے دیکھی کہ شہباز شریف صاحب کا وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور وہ آج آئے عدالت میں. وہ عجیب ہی تماشا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں وہ آئے، پھر دوبارہ ان کو ڈیٹ دے دی گئی، مطلب فیصلہ محفوظ کے لیا، پھر ڈیٹ آگے دے دی. مطلب مجھے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ عدلیہ کے کچھ ادارے جو ہیں وہ تو معاملات کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ درست ہو اور حالات جو ہیں کچھ صحیح ہوں. لیکن کچھ لوگ، ظاہر سی بات ہے عدلیہ بھی تقسیم ہے اس معاملے میں، ساروں کی سوچ تو ایک جیسی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو جہاں کیس چل رہا ہے ان کا، اب دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ساری دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو ملزم ہے وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور جو ایبسکانڈرز ہیں کچھ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے حیرت کی بات ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا شہباز شریف نے کہ جناب مجھ پہ تو کوئی الزام نہیں ہے، میں تو ایسا، وہ جو رونا دھونا جو ان کا ہمیشہ ہوتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جج نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی وہ آپ کے جو سلمان شہباز ہیں جن کے اوپر سارا الزام ڈال دیا گیا ہے، تو کم از کم عدالت نے دکھانے کے لیے کم از کم یہ پوچھ لیتے کہ بھائی وہ سلمان شہباز کو تو آپ بلوا لیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کے اوپر الزام ہے، کم از کم عدالت میں اس کو بلا لیں انصاف کے لیے، یا کم از کم کوئی ورچولی اس سے بیان دلوا دیں. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی بات پوچھ نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ داخل دفتر ہی ہے معاملہ. بس ایسا ہی یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک حکومت آپ دیکھیں ہماری یہ جو بیٹھی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، اور کیا یہ کر رہے ہیں سارے کے سارے معاملات، صرف یہ کہ ڈرایا جا رہا ہے اور خوف ایک پیدا کیا چلا جا رہا ہے. سارے مطلب 12-14 لوگ بیٹھ گئے. اچھا ایک بڑی مزے کی بات میں بتاؤں، ساری دنیا کے اندر نا ایک حاکمیت کا ایک تصور ہے ساری دنیا میں. حاکم ایک ہوتا ہے، نہیں بیسک تو ساری دنیا میں جیسے حاکمیت اللہ کی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ بیسکلی ہم تو تصور ہی مانتے ہیں کہ حاکمیت جو ہے صرف اللہ کی ہے، اور اسی لیے پریسیڈنشل جو نظام حکومت ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں ملکوں کے لیے بہتر ہے. مطلب ایک تصور ہے کہ حاکمیت جو ہے نا حاکم ایک ہی ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے کوئی مشیر ہوتے ہیں دنیا میں بھی، آپ نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مغل بادشاہ اور دوسرے امپائرز، بڑی بڑی جتنی امپائر گزری ہیں وہ ایک ہی ہوتا تھا. تو حاکمیت جو ہے ہمیشہ ایک ہی کی ہوتی ہے، یا حاکمیت ایک فرد واحد کی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی مشیر ہو، کوئی ایڈوائزر ہو، سمجھ میں آتی بات. لیکن مخالفین بہت ہوتے ہیں، یعنی اپوزیشن جو ہے وہ کئی جگہ ہوتی ہے، گورنمنٹ ایک ہوتی ہے. ہمارے یہاں عجیب تماشا ہے کہ جو موجودہ چلی اس کی گورنمنٹ بہت ہیں، یعنی بادشاہ تو بہت سارے ہیں، 14-15 ہیں، اور اپوزیشن ایک ہے، مخالف ایک ہی ہے عمران، اور 12-14 جو ہیں مطلب وہ حکومت کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ دنیا کے اصول کے خلاف چل رہے ہیں، یعنی ایک سلطنت کے 14 بادشاہ ہوں اور ایک ہی اس کی مخالف ہو، تو وہ 14 بادشاہ کیا کریں گے؟ وہ 14 بادشاہ صرف یہی کام کریں گے، اس مخالف کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنی رعایا کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے. وہی صورتحال آپ کو آج پاکستان میں نظر آ رہی ہے. عمران خان نے جو کہا تھا اپنا لانگ مارچ کے لیے، اس کے حوالے سے بتا دوں کہ لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب نے تیاری کر رکھی ہے، اور بڑا وہ اس مرتبہ بہت زیادہ پبلک بہت زیادہ چارج ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ گیا بہت ساری چیزوں کا، لوگوں نے دیکھ لیا ہے. لوگ اب نکلیں گے لانگ مارچ کے اوپر اور اچھی تعداد میں نکلیں گے. لیکن حکومت، جیسے میں نے کہا نا کہ نواز شریف تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں،
لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب اور کیا کہتے ہیں اپنا زرداری صاحب، یہ پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو آگے لے کے جائیں، اسی لیے یہ اپنے معاملات کو آگے کر رہے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف مسلم لیگ نواز کا کوئی کام نہیں کر رہا، میں حقیقت میں بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نواز کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، وہ صرف لوگوں کو نا خوش کر رہے ہیں اس وقت۔ کیا خوش کر رہے ہیں کہ مطلب جو دباؤ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا 14 بادشاہ ہیں تو سب وہ ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کی کہتے ہیں نا کہ جوتے میں اپنا پیر گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ جوتا پھٹے گا پھر۔ اب وہ شہباز شریف صاحب نے وہ نئی افغان پالیسی بنا دی ہے، اب انہوں نے کہا کہ جناب افغانیوں کو جو 24 گھنٹے کے اندر ویزا ملے گا، ایک مہینے کا راہداری بھی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کس نے کرایا؟ یہ انہوں نے کرایا، فضل الرحمان صاحب نے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ جو افغان ہیں، افغان جو ریفیوجیز ہیں یا جو افغانی ہیں، ان کو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے۔ یہ جو فاٹا کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ فاٹا کا مسئلہ اتنا نہیں تھا، فاٹا کے پی کے میں مرج کر دیا گیا تھا اور ہو گیا تھا معاملہ، لیکن فاٹا کو کے پی کے سے علیحدہ کرانے میں سارے کا سارا جو ہے نا سازش یہ فضل الرحمان صاحب کی ہے، اور یہ فضل الرحمان صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے فوری طور پہ ویزے کا بندوبست کیا، ورنہ پہلے ویزا مل جایا کرتا تھا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی چھان پٹک ہو جاتی تھی کہ بھئی کوئی مطلب تو نہیں ہے باہر کوئی آدمی، تو یہ اچھا یہ خواہش امریکہ کی بھی تھی، امریکہ بھی چاہتا تھا کہ بھئی جو افغانی جو جائیں ان کو فوری طور پر پاکستان میں آنے کی جانے کی اور فوری طور پہ ویزا دیا جائے۔ تو یہ ساری اگر چیزیں آپ دیکھیں نا تو پتہ ہی لگے گا کہ وہ خواہشات جو ہے نا مسلم لیگ نواز اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی، کہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر رہی ہے۔ پنجاب میں دیکھ لیں آپ، وہ مسئلہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے تھے پنجاب حکومت کے اندر ہمیں فلاں وزارت چاہیے، فلاں وزارت چاہیے، آخر میں وہ وزارت خزانہ مسلم لیگ نواز نے اپنے پاس رکھ کے باقی وزارتیں ان کو دینے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ تو بنیادی طور پر اب یہ ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے الیکشن کی طرف جانے کی، نیوٹرلز کے اوپر بڑا دباؤ ہے۔ دیکھیے اب نیوٹرلز کیا کرتا ہے، نیوٹرلز نے پیغام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیوٹرلز نے پیغام تو بھجوایا ہے عمران خان کو، اور یہ کہا ہے کہ آپ مارچ نہ کریں، کیونکہ حکومت کو جو موجودہ حکومت ہے جو بھانمتی کا کنبہ ہے، انہوں نے ان کے پاس کچھ رپورٹس جو ہیں، رپورٹس آپ کو پتہ ہے کوئی بھی دے دیتا ہے، رپورٹس دے رہے ہیں کہ جناب اس مرتبہ بڑا خطرہ ہے، عمران خان صاحب جو مارچ لے کے جائیں گے تو بڑا خطرناک ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، بڑے لوگ مسلح ہوں گے، کیونکہ عمران مطلب گھر بیٹھے اب رپورٹ بنا لی عمران خان کے بیانات کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ بھئی ہم تو تیار نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، تو اب وہ کہا گیا ہے کہ جناب کیونکہ پچھلی مرتبہ عمران نے کہا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہ ہم تیار نہیں تھے، تو اس مرتبہ لوگ جو ہے بہت تیار ہو کے آئیں گے اور بڑے خفیہ طریقے سے معاملات ہوں گے، جتے ہوں گے اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ مطلب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس نے کچھ ایسی رپورٹ بنائی ہے جس سے کہ ایک خوف اور ایک پیدا کیا گیا ہے عمران خان کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ عمران خان وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں، ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے فوری طور پر عمران خان کو مطلب وہ کر دیا جائے، نااہل کر دیا جائے، یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کی یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ ابھی کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر یہ بھی سفارش آئی ہے کہ عمران خان کو نکالنے سے پہلے یہ مطلب لانگ مارچ سے پہلے آپ یہ کام کر دیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو سارے کام ہو رہا ہیں سازشیں ہو رہی ہیں، مطلب فی الحال حکومت میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ آپ جو لوگ میرا جو ویلاگ دیکھتے ہیں، جو سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فیصل بھائی کیا ہو رہا ہے، تو میں بس مختصراً یہ کہوں گا کہ کچھ کام نہیں ہو رہا، صرف سازشیں ہو رہی ہیں، اور سازش یہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو روکا جائے اور کس طریقے سے عوام کو جو ہے نا عمران کی حمایت سے دور رکھا جائے، اور دور رکھنے کے لیے کوئی برات نہیں دینا بلکہ عوام کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، عوام کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، عمران خان کے حامیوں کے اوپر کیسز بنانے ہیں، اور عجیب طریقے سے ایسا ایک ہارر پیدا کرنا ہے تاکہ کوئی لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں عمران خان کے لیے، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ اچھا دوسری ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پیوٹن کا آپ نے سن لیا ہوگا، ولادیمیر پیوٹن نے بڑا اچھا بیان دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے عمران خان بات اگر حقیقت ہوگی تو کوئی بھی کہے گا، پیوٹن بھی کہے گا، جی پنگ بھی کہے گا، ہر کوئی کہے گا کہ اس نے بھی کہا کہ دیکھیں جناب نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو آپ حق کی طرف ہوتے ہیں یا برائی کی طرف ہوتے ہیں۔ تو وہ پیوٹن نے ایک ٹویٹ کیا، بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملی ہے۔ اچھا دوسری یہ کہ بھارت میں جو ہے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے خلاف کل بڑے مظاہرے ہوئے نماز کے بعد، اور بھارتی حکومت نے ان مظاہروں کو روکنے کے لیے آپ یقین کریں مسلمانوں پہ اتنے ظلم ڈھائے نا بتا نہیں سکتا، لیکن چونکہ بھارتی میڈیا چھپاتا ہے سارے معاملہ، کشمیر پہ تو ویسے ہی بیچاروں پہ ظلم ستم کب سے ہو رہا تھا، اب اس نام کے اوپر انہوں نے مسلمانوں پہ بھی بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا، افسوسناک بات ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے بھی اپنے طور پر جو ہمارا چیپٹر ہے، ہم نے ہمارے جو ڈومین ہے اس ڈومین کے حساب سے ہم نے بھی احتجاج وغیرہ کیا ہے۔ بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب یہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نفتالی بینٹ،
میں تو اس کو نقالی کہتا ہوں، نفتالی نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نقالی بینٹ صاحب، انہوں نے ہنگامی دورہ کیا ہے یو ای کا، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ اس دورے کا اصل مقصد وہ ایران کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر کوئی ایک ہلکی سی کارروائی، کوئی میزائل وغیرہ کی کارروائی کی جائے ان علاقوں میں جہاں پہ کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں۔ اور میرے جو اطلاعات مجھے یہ ہے کہ انہوں نے کہیں ان جگہوں کا شاید پتہ لگا لیا، بائی ڈونٹ نو کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے جگہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اٹیک کیا جائے، اور اس حوالے سے وہ یو ای کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ اور دوسری جانب روس کا، اور آپ کو پتہ ہے یوکرائن کا وہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ کل انشاءاللہ روس اور یوکرائن کے حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس پر اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔